کچھ کے شہنشاہ کس لیے شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے۔ حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پر مزار شریف ہے، آپ کی جہاں پر درگاہ شریف ہے، وہاں سے 12 یا 13 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے جس کا نام نرا ہے۔ کہا جاتا ہے اس گاؤں کے جاگیردار کی ناسمجھی کی وجہ سے اس گاؤں پر یہ آفت آئی کہ جیسل کے لٹیرے نے اپنے ساتھیوں سے مل کر اس گاؤں کو لوٹ لیا۔ گاؤں کے رہنے والوں کے مال و اسباب بھی لوٹے اور ان کے پاس جو جانور تھے وہ بھی لوٹ لیے، جو گائیں تھی وہ بھی لوٹ لی۔ اسی گاؤں میں 70 سال کی ایک بیوہ بڑھیا ضعیفہ ہندو عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک گائیں تھی، وہی اس کا آسرا تھی، وہی اس کا سہارا تھی، جس کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ ان لٹیروں نے اس بڑھیا کی بھی گائیں لوٹ لی۔ یہ بڑھیا روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی حاجی پیر کے پاس پہنچی اور عرض کرنے لگی، یا حاجی پیر میری مدد کیجئے، یا حاجی پیر میری مدد کیجئے کہ ان لٹیروں نے مجھ سے میری گائیں لوٹ لی ہے۔ ارے یہی تو ایک گائیں تھی جس کا دودھ بیچ کر میں اپنا گزارا کیا کرتی تھی، میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے، یا حاجی پیر میری مدد فرمائیے۔ حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس 70 سال کی بڑھیا کی جب فریاد سنی تو اسی وقت اپنے مریدوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ ان لٹیروں سے اس بڑھیا کی جو گائیں ہے وہ واپس لا دو۔ حاجی پیر کا حکم پاتے ہی ان کے 16 کی مرید اٹھے اور لٹیروں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لٹیروں کے پاس پہنچ گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کئی مرتبہ ان کو سمجھایا، لٹیروں کو کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن وہ لٹیرے آخر لٹیرے تھے، اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ بڑھیا کی گائیں واپس دی جائے، لوٹا ہوا مال واپس دیا جائے۔ تو آخر کار حاجی پیر کے مریدوں میں اور ان لٹیروں میں ایک جنگ، ایک لڑائی شروع ہو گئی، جس میں حضرت حاجی پیر کے مرید شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب حضرت حاجی پیر کو پہنچی کہ ان کے تمام مرید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ ہی صرف سلامت رہا ہے، اس وقت حضرت حاجی پیر نے اپنے شاگرد ابراہیم درش کو بلایا اور کہا کہ میرے 16 کی مریدوں میں صرف ایک بچہ ہی باقی رہا ہے، صرف ایک بچہ ہی سلامت رہا ہے، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ اس بچے کو علم دین سکھانا، اور جب یہ بڑا ہو جائے تو میری خلافت بھی اسی کے حوالے کرنا، کیونکہ اب میری شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ حضرت حاجی پیر نے اپنے شاگرد کو یہ وصیت فرمائی اور تلوار لے کر ان لٹیروں کے سامنے جا پہنچے۔ حضرت حاجی پیر نے ان لٹیروں سے کہا کہ لٹیروں، مجھے تم سے اور کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس بڑھیا کی گائیں ہے وہ تم لوگ واپس دے دو۔ حاجی پیر سے یہ لٹیرے کہنے لگے کہ فقیر تو چلا جا، کل کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کہ ہم نے ایک فقیر سے ڈر کر یہ گائیں واپس دے دی، لہٰذا تو اپنی جان کی فکر کر اور واپس لوٹ جا۔ حاجی پیر نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس بڑھیا کی گائیں نہیں دو گے تو میں تم سے جنگ کر کے بھی اس بڑھیا کی جو گائیں ہیں وہ واپس لے کر جاؤں گا۔ حاجی پیر کا یہ کہنا تھا کہ ان لٹیروں اور حاجی پیر کے درمیان ایک لڑائی، ایک جنگ شروع ہو گئی، جس میں حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لٹیروں کے کئی ساتھیوں کو زمین پر مار گرایا، اور آخر کار حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات میں کامیابی بھی ملی کہ جتنی بھی گائیں لوٹی ہوئی تھی اور اس بڑھیا کی گائے سب حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لڑائی کر کے ان سب لٹیروں سے واپس لے لی، اور یہاں تک کہ جس جس کی گائیں تھی ان لوگوں تک بھی پہنچا دیا، اور اس بڑھیا کی جو گائیں تھی
اس تک بھی ان کی گائیں پہنچا دی۔ لٹیروں نے یہاں سوچا کہ ایک فقیر ہم سے اتنی گائیں چھین کر لے گیا، تو ان لوگوں میں بھی ایک جوش پیدا ہوا اور واپس حاجی پیر کا پیچھا کرتے ہوئے حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا پہنچے، اور پھر سے ایک جنگ شروع ہوئی جس میں حاجی پیر اور ان لٹیروں کے بیچ میں کئی دیر تک وہ جنگ شروع رہی، اور یہاں تک کہ حاجی پیر نے ان کے کئی لٹیروں کے ساتھیوں کو زمین پر مار گرایا، اور اسی دشمنوں میں سے ایک دشمن نے حضرت حاجی پیر پر ایک ایسا وار کیا کہ حضرت حاجی پیر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑھیا کی گائے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پھر یہ لٹیرے جب حاجی پیر کو شہید کر کے جب واپس جانے لگے تو کچھ کے رن سے ایک طوفان اٹھا، ہر طرف ایک دھول اڑنے لگی۔ رات بھر یہ لٹیرے گھومتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ اسی جگہ پر وہ لٹیرے موجود ہیں، اور ایک آواز آ رہی ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس ایمان لانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، اور یہ سارے لٹیرے ایمان لے آئے۔